اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں۔ محیض عورت کے مخصوص ایام، ہر مہینے میں کچھ عورت کے مخصوص ایام ہیں جنہیں حیض کہا جاتا ہے، محیض کہا جاتا ہے، کہ ان کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو ان دنوں میں انتہائی برا سمجھا جاتا تھا اور عورت کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا ان دنوں کے اندر۔ تو پوچھا گیا کہ ان ایام کے اندر عورت سے ہم کس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ أَذًى کہ یہ جو ایام مخصوصہ عورت میں ہوتے ہیں، وہ ایام جو ہیں وہ عورت یعنی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اذن ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اجر دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں کے ساتھ مرد خامد بیوی کے تعلقات قائم ہونا ان دنوں میں فرمایا تم دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس بارے میں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب عورت پاک ہو جائے اپنی ان ایام سے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس بارے میں اسے پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متطہرین ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سا ایک اس میں مطلب ایک مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اور بھی بہت سارے مسائل ملتے ہیں عورتوں کے ان مخصوص ایام کے بارے میں، جن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خامد بیوی کا آپس میں تعلق ہونا ان دنوں میں وہ منع ہے۔ اسی طرح عورت کو ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے یعنی رخصت مکمل ہے کہ اسے ان دنوں میں نماز اس کے لیے معافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سائیڈ پہ کچھ مشکل ڈالی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سہولت بھی دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان دنوں میں عورتوں کے لیے روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا ہے، کیونکہ بعد کے اندر جو ہے وہ پورا سال ہے، اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو رکھنا ہے، ایک ساتھ رکھ لیے جائیں، الگ الگ رکھ لیے جائیں، یہ چیز۔ تیسری بات، یہ عورت کے یہ ایام کوئی مخصوص نہیں ہیں، یہ ایک دن بھی ہو سکتے ہیں، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فکس کر لینا کہ یہ 10 دن ہیں یا فکس کر لینا کہ یہ 7 دن ہے، یہ مشکل ہے۔ یہ عورت کے اس بلڈ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اختتام پہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اسلام میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، 3 دن کا یا 7 دن کا یا 10 دن کا۔ یہ جو بتایا جاتا ہے ٹائم پیریڈ کہ 10 دن ہیں، ہاں اگر کسی کے پہلے سے 3 دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے 7 دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے 5 دن چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی مہینے میں اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ زیادہ ہونے کو بیماری سمجھا جاتا ہے، استحاضہ سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز بھی رکھنی ہوتی ہے۔ جب دنوں سے زیادہ اوپر ہو جائے اور جب ایک دفعہ اختتام پذیر ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی داغ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی وہ اس کو حیض وغیرہ میں تصور نہیں کیا جاتا ہے۔
یہاں پہ ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا جائے گا رمضان کے اندر، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی سے ہی۔ یاد رکھ لیں کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں نہ ہی کسی چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں اور نہ ہی کسی جائز چیز کو احترام میں آ کے ناجائز کر دیں۔ ان ایام میں جو منع ہیں وہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خامد بیوی کے تعلقات، نمبر 2 نماز اور روزہ، نماز منع ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 طواف نہیں کر سکتے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ ان دنوں میں منع ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت، ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، حتیٰ کہ قرآن مجید کو اٹھا کے، ہاتھ میں اٹھا کے، بغیر کسی گلبس کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، ڈائریکٹ قرآن مجید کو یوں اٹھا کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی یوں پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح بھی ہاتھ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح ہاتھ آ جاتا ہے، یا آیتوں کے اوپر کوئی ہاتھ آ جاتا ہے، تو اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ عورت اس طرح کرنے میں گنہگار ہو جائے گی، عورت اس طرح کرنے میں گنہگار ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور شاید ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل بنائی جاتی ہے سورۃ واقعہ کی یہ آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے مگر اس کو پاکیزہ ہی۔ اب اس پاکیزہ سے کون مراد ہیں؟ بندے ہیں، انسان ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں؟ آیت کا سیاق و سباق اس بارے میں انشاءاللہ سورۃ واقعہ میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ آیت کا سیاق و سباق فرشتوں کے بارے میں ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ فرشتے، یہ اس آیت کا معنی ہے۔ اس کا قرآن مجید کی اس مصحف اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مصحف، یہ کتاب اس طرح شکل میں موجود نہیں تھی، کپڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوتا تھا، کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا، یہ کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ اس لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے، اس چمڑے کو ہاتھ لگانا ہے، نہیں لگانا ہے۔ کتابی شکل میں یہ بعد میں آیا، مصحف کی شکل میں یہ بعد میں آیا ہے، ایک چھوٹے سے مصحف کی شکل میں۔ پہلے تو بہت بڑے مصحف میں لکھا گیا، بعد میں چھوٹے مصحف میں۔ تو یہ والی پابندی کہ عورت پڑھ نہیں سکتی قرآن مجید، پڑھ نہیں سکتی، یا ورق بدلنے کے لیے اسے کپڑے کا سہارا لینا ہے، کسی اور چیز کا، تنکے کا، کسی اور چیز کا لینا ہے، اس لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس ایک اگر کوئی انسان ادب کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ تو آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، یہ بھی ہے افضل کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، لیکن اگر کوئی انسان 24 گھنٹے باوضو نہیں رہتا ہے 24 گھنٹے، تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ نماز کے ٹائم صرف وضو کرتا ہے، 24 گھنٹے باوضو رہنا کوئی لازم تو نہیں ہے، اگر کوئی رہتا ہے تو بہتر ہے۔ تو ایک ادب اور احترام کے تقاضے میں آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کے پڑھا جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور یہ ادب تو ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ سلام کرنے کے لیے بھی ہے۔ یاد ہوگا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت ایک جگہ پہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایک بندہ گزرا، السلام علیکم بول دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جواب نہیں دیا، اٹھے اور اٹھ کر بھی اس کو جواب نہیں دیا، فارغ ہو کر، اور فوری آ کے تیمم کیا، تیمم کر کے پھر اس کو آواز دے کے کہا وعلیکم السلام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ تو ڈائریکٹ کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیمم کر کے کیوں سلام کا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرہت ان اذکر اللہ علی غیر طہارہ، میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینا ناپسند کیا، کیونکہ السلام علیکم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں باوضو رہے۔
افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو ادب کے ساتھ پڑھے. یہ ساری چیزیں آداب میں آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا گناہ ہے اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا؟ اگر عورت نے اپنے مخصوص ایام میں اس کو اٹھا کے پڑھ لیا تو گناہ ہے؟ تو ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے. صحیح روایات کی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال اس موضوع پہ ایک تفصیلی بات بھی انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو میں ہمارے اس چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس موضوع پہ خلاصتاً بات چل رہی تھی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز سے منع کیا ہے، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ عورت کے مخصوص ایام میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور طواف کرنا ہے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اذکار کرنا ہے، کوئی دعائیں کرنی ہے، کوئی تلاوت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو عورت کا مطلب ان ایام میں ہونا ہے، یہ ایک معنوی نجاست ہے یا ظاہری ہے تو اس جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ جو ظاہری کام ہیں، مثلا کپڑے دھونا ہے، کھانا پکانا ہے، کوئی کرنا ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں اور وہ کسی نے کپڑے سے لگائے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، کسی کھانے کی چیز کو لگائے گی تو کھانا ناپاک ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کھانے اپنے ہاتھ سے پکا سکتی ہے، اپنے انہی ہاتھوں سے کھانے کی روٹیاں بنا سکتی ہے، انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ کسی چیز برتنوں کو دھو سکتی ہے. باقی کسی چیز سے کوئی ممانعت نہیں ہے. جیسے یعنی ممانعت اگر ہے تو وہ صرف عبادت ان 4 چیزوں سے ہے جو میں نے ضمناً بتا دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا.